الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی امید اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے ہوائے فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا اور بدگمانی کرنے کو گناہ قرار دیا گیا۔ تجسس میں پڑنا، ٹوہ میں لگنا، جاسوسی کرنا،
عیوب کو ٹٹولنا، ان تمام روحانی بیماریوں سے جو معاشرے کے حسن کو تباہ کر دیتی ہے، جس سے سکون غارت ہو جاتا ہے، جس سے محبتیں داؤ پر لگ جاتی ہیں، ان روحانی بیماریوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من ستر مسلمن، کہ جس نے ایک مسلمان پر پردہ ڈالا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی ستاری کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے عیوب پر، ہماری خامیوں پر، ہمارے گناہوں پر۔ اگر وہ ستاری کی چادر ہٹ جائے تو شاید کوئی ہمیں سلام بھی نہ کرے، شاید کوئی ہمیں اپنی دعوتوں میں بھی نہ بلائے، شاید کوئی ہمارے ساتھ دسترخوان پر کھانا اور بیٹھنا بھی پسند نہ کرے، اگر ہمارے عیوب ایک دوسرے پر آشکارا ہو جائے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے اور ہم ڈنڈورا پیٹ دیں، بلکہ بعض اوقات اس میں وہ خامی اور وہ عیب اور وہ برائی اور وہ گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو خامیاں اللہ کو پتہ ہے، شاید وہ ہمیں بھی یاد نہ ہو، ہماری جو برائیاں اور اندر کی گندگی اللہ کے سامنے ہے، اس کا شاید ہمیں ادراک بھی نہ ہو۔ تو یہ جو معاشرے میں ایک امن برقرار ہے، معاشرے میں جو سکون کی فضا قائم ہے، یہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، یہ جو باپ بیٹے اور باپ اور اولاد کے درمیان ایک عقیدت کا رشتہ قائم ہے، جو ایک امام اور مقتدیوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہے، یہ جو باس اور اس کے نوکر کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی خامیوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو میاں بیوی کا رشتہ داؤ پر لگ جائے، بھائی بہن کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے، استاد اور شاگرد کی عقیدت ختم ہو جائے، مرشد اور اس کے مرید کا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ تو جس طرح اللہ نے پردہ ڈالا، ہم بھی پردہ ڈالیں، اور فرمایا جو مسلمان پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، اور جو مسلمان کو رسوا کرے گا اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کریں گے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں
جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان ہوگا، علی رؤوس الخلائق، اللہ اس کو رسوا کر دیں گے۔ آج کسی کی بدنامی کی خبر اخبار میں آ جائے، فیس بک پر آ جائے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے، لوگ شرم کے مارے خودکشی کر لیتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، تو میدان محشر میں جس کو سر عام رسوا کیا جائے اس کا کیا بنے گا؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ مال چھپانا آسان ہے، راز چھپانا مشکل ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہم چھپا لیں گے، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ میں کروڑ پتی ہوں، میری لاٹری نکل گئی، میری BC نکل گئی، مجھے میراث میں اتنا مل گیا، مجھے کسی نے قیمتی تحفہ دے دیا۔ وہ چیزیں ہضم ہو سکتی ہیں، اس کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن مجھے کسی کا راز پتہ چل جائے اور میں اس کو ظاہر نہ کروں اس پر، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور لوگ اس کو بتاتے پھرتے ہیں، دوسروں کی رسوائی کا اور دوسروں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 2 جملے ہیں، ایک فاعفو، ایک وصفحو، معاف کرو اور چشم پوشی کرو، دونوں میں فرق ہے۔ عفو معافی کہتے ہیں آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹینشن نہیں لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تمہارے اس عیب پر پردہ ڈالوں گا، یہ عفو ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک خلش اور خدشہ برقرار رہے گا کہ ہو سکتا ہے غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے، یہ کسی کو بتا دے۔ لیکن چشم پوشی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فوراً رخ پھیر لیا، آپ فوراً وہاں سے چلے گئے، آپ نے اس کو یہ تاثر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تم نے کیا کیا۔ یہ بڑا درجہ ہے، اس میں وہ آپ کے سامنے بھی ملامت اور ندامت اور خفت نہیں اٹھائے گا۔ جیسے بعض علماء نے لکھا نا کہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ عدالتوں میں بھی کسی پر کیس ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے اور مدعی معاف کر دیتا ہے، مقتول کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں، جج اپنے ثوابدیدی اختیارات کو بروئے کار لا کر معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ چیز ریکارڈ میں رہتی ہے۔ جج کو پتہ ہوتا ہے تھا تو یہ مجرم، ہم نے اس کو معاف کیا، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف بھی کرتا ہوں اور ان گناہوں کو رجسٹر سے مٹا بھی دیتا ہوں اور فرشتوں کے ذہن سے بھلا بھی دیتا ہوں اور پھر ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دیتا ہوں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے فرشتوں کے سامنے بھی رسوا نہ ہو، ریکارڈ ہی ختم کر دیتے، ریموو کر دیتے ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، تابعی ہیں، صحابہ سے حدیثیں سنی اور یاد کی ہیں، کئی صحابہ ان کے استاد ہیں، 90,000 مسائل کا تقریباً قرآن سے استخراج کیا، 40 سال تک راتوں کو اٹھ اٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کی، رب کو منایا، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری، 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھا۔ ان کو ایک صفت حاصل تھی کہ کوئی وضو کرتا، فرمایا وضو کرتے وقت انسان جن اعضاء کو دھوتا ہے ان اعضاء سے جو گناہ صادر ہوئے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ جاتا اس نے یہ گناہ کیا اور اس کا یہ گناہ مٹ رہا ہے، اس وضو کرنے والے کی دل میں حقارت آ جاتی، اسی لیے دعا مانگی، اے اللہ مجھ سے یہ صفت چھین لے، مجھے پتہ ہی نہیں چلے کس نے کیا گناہ کیا، تیرے بندوں کے راز مجھ پر آشکارا نہ۔ اور من خور پسی کیمرے گرزو، ہم تو دوربینیں فٹ کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، سرویلنس کرتے ہیں، لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا، مجھ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، میری CID بڑی مضبوط ہے، میرا ویجیلنس سسٹم بڑا مضبوط ہے، فخر کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف آ جاتا ہے، میدان محشر کی رسوائی جس کے سامنے ہوتی ہے، پھر وہ ہر مسلمان کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے۔ اسی لیے ایک معاف کرنا، ایک چشم پوشی کرنا، ہم معاف بھی کریں لیکن اس سے اعلیٰ درجہ چشم پوشی کریں، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، چشم پوشی کرو۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے تو کسی کو کسی کا کوئی عیب پتہ چلتا تھا تو دوست کو بتاتے تھے، جو بہت زیادہ فنکار ہوتا تھا وہ مسجد میں لوگوں کو بتاتا تھا اور ڈیرے میں اور اجرے میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگ رسوا ہو جاتے، لیکن خبریں اتنی پھیلتی نہیں تھی، گلوبل ویلیج نہیں تھا، مواصلات کے ذرائع اتنے نہیں تھے، یعنی دوسرے گاؤں اور دوسرے شہر تک خبر پہنچنے میں مہینے لگ جاتے تھے، لیکن اب تو ودن سیکنڈز، لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ جنگل میں جیسے آگ تیزی سے پھیلتی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے آج کل چیزیں موبائل میں وائرل ہو جاتی ہیں، اور ہم نے بغیر تحقیق کے کس نے کہا، کب کہا، کیوں کہا، پوری بات کیا تھی، تحقیق اور ریسرچ کیے بغیر ہم نے اس کو پوسٹ بنا کر وائرل کر دینا، اس سے کسی کا گھر اجڑے، اس سے کسی کی رشتہ داری داؤ پر لگے، اس سے کسی کے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جائے، اس سے کسی کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رہیں ہم قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن ہماری کی ہوئی پوسٹیں، ہمارے کیے ہوئے کمنٹس، ہماری اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز، ہمارے لگائے ہوئے بینر، پینافلیکس اور پوسٹر، یہ ہمارے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے پھیلانا شروع کر دے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج بعض گناہوں کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو پینے والا بھی گناہ سمجھتا ہے، زنا کرنے کو ساری دنیا برا سمجھتی ہے، سود کو بھی بظاہر سب حرام کہتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا، کہتے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، کہتے جی دور ہی ایسا ہے، اور بغیر تحقیق کے باتیں کرنا اور بدگمانی کرنا اور بد زبانی کرنا اور غیبت کرنا اور چغل خوری کرنا اور لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑانا اور نام بگاڑنا اور عیوب ٹٹولنا، عیب جوئی اور پھر عیب گوئی کرنا، اس کو تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے۔ یعنی دو باتیں کاروبار کی کریں گے، حالات کی کریں گے، تیسری بات کسی کی غیبت ہوگی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی غیبت تو وہ ہوتی ہے جو جھوٹ ہو، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی میں کوئی عیب ہو، حقیقت و فیکٹ ہو، اور ہم وہ کسی کو بتائے، یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس میں تھا اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا۔ اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور آپ بتائیں، یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے بات نہ کرے، یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے پیٹھ کا گوشت کھانا۔ انسان کا گوشت کھانا بہت برا ہوتا ہے، اور کسی مردہ کا گوشت کھانا اس سے برا ہوتا ہے، اور اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ اس سے بھی برا عمل ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ والا زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں چہروں میں نور نہیں ہے اور دل میں سرور نہیں ہے، اور گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، اور رات کو نیند نہیں آتی، اور اولاد فرما بردار نہیں ہے، اور بیوی بات نہیں مانتی، اور رشتہ دار دشمن بنے ہوئے، اور پڑوسی ہم سے حسد کرتا ہے، اور ساتھ میں جو دکان والا ہے اس نے میرے اوپر تعویذ کر دیا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، خود اپنا حال ہم نے یہ کیا۔ ہم نے کام ہی ایسے کیا۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، ما نراکا تعیب احدا، اب عیب نہیں نکالتے۔ وہ فرمانے لگے لست عن نفسی راضیہ حتی اتفرغ لذم الناس، میں اپنے آپ سے فارغ نہیں ہوتا ہوں، اپنے اتنے عیوب ہیں، اتنی خامیاں ہیں اندر، اتنے نقائص ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں، اتنا گند بھرا ہوا ہے، اس سے فارغ ہوں گے تو لوگوں کی طرف توجہ جائے گی، اور ہم نے تو ادھر دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے۔ اگر مجمع میں بھی کبھی کوئی مقرر یا خطیب ایسی بات کرتا ہے تو ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں، چلکا ٹول گناہوں نہ دئی کڑی، ایسے دیکھتے، پیچھے بھی دیکھتے، خان دو پکیم ایسے۔ او بھائی سب سے پہلے ادھر دیکھنا ہے میرے اندر کیا ہے۔
ایک آدمی کو کسی نے کہا میں نے ایک معتبر آدمی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا. وہ کہنے لگے غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، کوئی جھوٹا کوئی خبر لے کر آئے، تحقیق کرو، تصدیق کرو، معلومات کرو یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، تحقیق کرو. اس لیے کہ اگر کوئی خبر لائے گا تو یا وہ سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی آ کر کہے کہ بھئی فلاں آدمی خدا نخواستہ زنا کر رہا ہے، اب یا تو وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ سچ بول رہا ہے تو چغل خور ہوا یا نہیں؟ چغلی کھا رہا ہے نا. اور لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور ہوا. اور پھر وہ ایک مسلمان کے عیوب کو ظاہر کر رہا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہیں، بربادی ہیں عیب جو اور عیب گو کے لیے. لوگوں کے عیوب دیکھتا ہے پھر لوگوں کو بتاتا ہے. یہ دوسری وعید ہو گئی اس کے لیے. ایک تو چغل خور ہو گیا، دوسرا عیب جو اور عیب گو ہو گیا. فرمایا جنت میں بھی نہیں جائے گا، سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کے لیے ہلاکت ہے. اور تیسرے نمبر پر غیبت بھی ہو گئی. دیکھو وہ بول رہا سچ ہے، سچ بولنے کے باوجود کتنے گناہ کیے؟ چغل خوری کا گناہ، غیبت کا گناہ، عیب گوئی کا گناہ. سچ بول رہا ہے لیکن 3 بڑے گناہ کر رہا ہے. یہ سب ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے عورت کے پیٹ میں بات نہیں رکتی. ابھی وہ جملہ ختم ہو گیا. اس نارینہ دے زنانہ انہا مخ کی دی، ابھی وہ فرق ختم ہو گیا. لباس میں بھی فرق ختم ہو گیا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں دور سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے چی الگ تے ہو کہ نہیں دا دنن سبادہ الکان چی بالوں سے پتہ نہیں چلتا، چہرے سے یو وقتی پدے مخ نہیں، چہرے سے پتہ نہیں چلتا، اسٹائل سے پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہے ابھی ایک بل اسمبلی میں سمجھے کہ پاس ہو گیا ہے. یہ 2017 میں 21 اگست کو پیش ہوا تھا. ٹرانسجینڈر ایک بل ہے. ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنی جنسیت تبدیل کرے، ہجڑا یا مخنث. تو اس بل میں یہ ہے. اچھا وہ پیش کس نے کیا؟ ایک پیش کرنے والی مسلم لیگ کاف کی، ایک پیش کرنے والی مسلم لیگ نون کی، ایک پیش کرنے والی پیپلز پارٹی کی، اور ایک پیش کرنے والی تحریک انصاف کی. چاروں بڑی پارٹیوں کی عورتوں نے پیش کیا ہے. میرے پاس پورا پروف ہے. بل پیش کیا ٹرانسجینڈر ایکٹ کہ ایک آدمی نادرا میں جائے اور وہ کہیں کہ میں اپنے اندر عورتوں والی فیلنگز محسوس کر رہا ہوں، مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے. کا نادرا پابند ہے اس بات کا کہ اس کو عورت ڈکلیئر کرے. ایک عورت جا کر نادرا میں کہے کہ میں اپنے اندر مردوں والی فیلنگز محسوس کر رہی ہوں، مجھے مرد قرار دیا جائے. نادرا پابند ہے کہ اس کو مرد قرار دے. کسی مرد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کی مردانہ قوت خراب ہو گئی ہے، وہ پورا مرد، لیکن وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے، نادرا اس کو ڈکلیئر کرے. یہ بل پیش ہوا ہے اس پاکستان میں، اور ان پارٹیوں کے لوگوں نے جن کے میں نے آپ کو نام بتائے. لیکن یہ جو 10-12 علماء ہوتے ہیں اسمبلی میں،
یا دینی جذبہ رکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں یا مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جتنے بھی کمزور ہو، لیکن جب بات عقیدے کی آئے، جب بات اسلامی تشخص کی آئے، جب بات شریعت سے متصادم قوانین کی آئے، وہ اس کو اٹھاتے بھی ہیں، ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، صدائے احتجاج بھی بلند کرتے ہیں، اور وہ بات اسمبلی سے باہر عوام تک لاتے ہیں، اور پھر علماء اس کے خلاف سد باب کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ کیوں کہ بھائی ایک مرد ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، عورتوں کی محفلوں میں جائے، عورتوں کے ٹوائلٹ روم میں جائے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کس طرح شریعت سے متصادم قانون سازی کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں تو فیس بک میں فضولیات سے ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ کوئی کام کی چیز آتی ہے نا، کوئی دینی بیان یا کوئی دینی مسئلہ، ہم اس کو سکپ کر جاتے، آگے نکل جاتے۔ ہاں کوئی ڈرامے کا کلپ آئے، کوئی فلم کا کلپ آئے، کوئی میچ کی بات آئے، کوئی مطلب کامیڈی کی بات آئے، کوئی پرینکس ہمارے سامنے آئے، کوئی غلط تصویر آ جائے، کوئی لطیفہ آ جائے، وہ تو ہم نے دیکھنا ہے۔ کوئی ریلز آ جائے، کوئی اسی طرح یوٹیوب پہ سٹوریز آ جائے، ہم نے وہ چیزیں تو دیکھنی ہیں، لیکن دین کی بات ہم نے نہیں سمجھنی۔ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جمعے کا، جمعہ اجتماعیت سے کہ مسلمان آئیں گے اور ممبر و محراب سے دین کی بات سنیں گے، ملک میں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، باطل کون سی محنت کر رہا ہے، ہم دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں، ہم دین کے قریب کیسے آئیں گے، یہ باتیں ہمیں پتہ چلے گی۔ تو مسلمان جمعے میں کب آتا ہے؟ جب اردو تقریر ختم اور عربی تقریر شروع ہوتی ہے۔ ٹول دار بیانو زامندی بارہ بائی باندھی پوئے گی۔ اب سچ بتاؤ، بیان شروع ہوتے ہوئے کتنا مجمع ہوتا ہے؟ اور ابھی جو آئے گا اغیزوانان و تقوری، کئی دفعہ یہ مسئلہ بتا چکا ہوں۔ جمعے کے دن، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے۔ کاروبار، اور آرام سے بولو، کاروبار، ہاں اوپر والے بھی بولو کاروبار۔ یہ زبان سے کہہ رہے لیکن اندر بات نہیں اتر رہی ہے۔ میں ہر جمعے میں آتا ہوں، ہوٹل کھلا ہوتا ہے، میرا پیغام پہنچا دینا ہے ان کو۔ ہوٹل کھلا ہوتا ہے، دکانیں کھلی ہوتی ہے، گلیوں میں گودام کھلے ہوتے، اللہ عذاب بن راضی نو سب راضی۔ او بھائی پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، بیا وہی منگا خو حلال و مزدوری کو خو بس کم گناہ کی اللہ رانی سلیو۔ پھر ایسے عاجز بھی بن، ہم تو بس اپنی حلال روزی کرتے، زان دے پر شرمون و شرمو لے دے۔ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کھلا ہوا ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، ہوٹل کھلا ہوا ہے، سیل پرچیز ہو رہی ہے۔ نماز کے وقت میں شٹر نیچے نہیں ہو رہا، اذان کے وقت ٹی وی بند نہیں ہو رہا، ٹی وی کی آواز کم نہیں ہو رہی، موبائل پر باتیں ہو رہی ہے۔ اذان ہو تو ہم موبائل کو بند کر لیں، بند کرنا تو چھوڑو، لوگ باتیں تو بند کر دیتے لیکن موبائل میں میسیجز دیکھنا شروع کر دیتے، یہ بھی تو اذان کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی لیے آج یہ باتیں سب پھیلاؤ کہ بھائی جمعے کے دن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہماری مسجد کی سراؤنڈنگ میں کوئی کاروبار کھلا نہ رہے۔ آپ جمعے کے لیے جلدی آنا ہے۔ کون کون دیر سے آئے گا؟ دیر سے آؤ گے، خپکی گئی ماں۔ کون کون جلدی آئے گا؟ اچھا، اوپر والوں کو اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والوں کو
اوپر والا دیکھ رہا ہے، جس کے پاس دیکھنے کی ایسی آنکھ ہیں، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر جس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، جو اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جاننے والا، یعلم السر و اخفا، کھلی اور چھپی بات کو جاننے والا، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، بات آہستہ کرو، زور سے کرو، وہ سننے والا، مستخف باللیل صارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں چپکے سے چلو، دن کو سینہ تھان کر چلو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے جمعے میں جلدی آنا ہے، جمعے میں، اور آتے ہوئے کوئی بھی دکان کھلی، السلام علیکم، بھائی جمعے کا دن ہے، اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، بند کر دو، لڑائی نہیں کرو، لیکن کہنا تو ہمارا حق ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر بس چلتا ہے ہاتھ سے بند کرو۔ ایک بزرگ آدمی ہے، دکاندار اس کی بات ماننے کا، بند کا لگا دکان، ایک بچہ ہے، آپ اس کو بولیں گے وہ بات مان لے گا، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، یا کوئی، آپ اس کو بولے بند کرے، دعوت دو اس کو۔ یہ امر بالمعروف کوئی نہیں کرتا ہے، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، فبلسانی، زبان سے بولو، زبان سے طاقت نہیں ہے، فبقلبی، دل میں برا سمجھو۔ دا صرف تبلیغیان و کار نہ دیں کہ تبلیغی بدھ کے دن گشت میں نکلیں گے اور اتوار کے دن خصوصی گشت میں نکلیں گے، یا چلے 4 مہینے میں اور وہی لوگوں کو کریں گے، اور منگا ہو بس چے دن بل سخلگیو، نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا بھی کام ہے اور ہر وقت کام ہے۔ نماز کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، غلط کام سے روکنا، جمعے کے دن بھائی دکان بند کر دو، بلکہ کاروبار کیا کہ ہم لوگ جمعے میں غسل خانے میں کب گھستے؟ جب اذان ہو جاتی ہے۔ داس یو خیاران دی، جیسے اگر اذان سے پہلے اس نے نہا لیا تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا، کہ دیشی دا مسئلہ ورطہ چاخیلی، وہ فکس اذان ہوگی تو پھر واش روم میں جائیں گے، اور پھر سب پیچھے کھڑے ہوں گے، پہلے والد محترم نکلیں گے، پھر دادا محترم نکلیں گے، پھر بیٹے صاحب نکلیں گے، اس طرح جو ہے نا وہ آخر تک سلسلہ جاری ہوگا۔ ہمارے بعض اکابر جمعے کی تیاری جمعرات سے کرتے تھے، جمعے کی تیاری جمعرات سے کرتے تھے۔ ابھی بھی سعودیہ میں ایک بزرگ ہیں اور مسجد نبوی سے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور رہتا ہے، روزانہ ہر جمعے کو، جمعے کے دن اشراق پڑھ کر پیدل چلتے ہیں، اور ایک جمعے کی اذان کے وقت مسجد نبوی پیدل پہنچتے ہیں۔ ایک ایک قدم پر نیکی ہے، گناہ مٹ رہا ہے۔ یہ تصورات کہاں چلے گئے؟ بس رسمی طور پہ باتیں کرنی ہے، سننی ہے، وہی اپنی روٹین سے چلنا ہے۔ بال گیلے ہوں گے اور بس استنجا خانے میں آ کر لگا موگی بولاڑی، عربی کا خطبہ ہو رہا ہے، وضو خانے میں ایسے کھڑا ہوا ہے، اور زنی پہ کی سروں منگزئی، بال کنگھی کر رہے، داڑھی میں ہاتھ مار رہے۔ خدا کے بندو، جمعے کا دن ہے، اس کی اہمیت سمجھو۔ ایک جمعہ آپ وقت پر تیاری کرو، آج جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرو، نکلتے ہوئے 2-4 لوگوں کو دعوت دے دو، انہیں سمجھاؤ، پھر آ کر پہلی صف میں بیٹھو، کسی بھی مسجد میں جاؤ، ہر مسجد کے امام کی باتوں میں وزن اور اثر ہوگا، پھر اس کے بعد پورا بیان سنو، پھر دعا مانگو، ادھر سلام پھرتا ہے غر، ایسے نکلتے تب ہوائی چی پولیس ور پسے لگے ادھر ادھر، ایسے نکلتے جیسے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، یا باہر اس کی فلائٹ ہے، ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا ہے اور اس کو روانہ ہونا ہے، نہیں۔ پھر دعا مانگو، دعا کے بعد سنتیں پڑھو، اور پھر آپ جاؤ، ایک جمعہ ایک ہفتے کا زنگ اتار دے گا۔
ہم نے جمعے کو جمعہ سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ اس تصور کے ساتھ کہ ایک قدم پر نیکی مل رہی ہے، گناہ کم ہو رہا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں۔ مسجد میں قدم رکھو، دایاں پاؤں پہلے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمتیں برس رہی ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہے، اللہ والے جمع ہے۔ آپ اس تصور کے ساتھ ایک جمعہ پڑھے، اگلے جمعے تک وہ جمعہ کام نہ دے، وہ فیول آپ کا کام نہ آئے، وہ چارجنگ آپ کی دل کی بیٹری کو کافی نہ ہو، وہ آپ کو گناہوں سے نہ روکے، پھر آپ ہمارے اوپر ہنسیں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں۔ اسی لیے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، فرمایا کن مع الخالق بلا خلق، جب اللہ کے پاس آؤ تو پھر بیچ میں مخلوق نہ ہو۔ اللہ اکبر کہتے، آدمی نماز پڑھتا ہے نا، سر سجدے میں ہوتا ہے، سر کہاں ہوتا ہے، اور روح عرش معلیٰ پر ہوتی ہے۔ فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یحییٰ کاندیلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنا لمبا سجدہ کرتے، سر ہی نہیں اٹھاتے، زمن کو سر بزمک لگی نہیں، ٹک ٹک، فرمایا اتنا لمبا سجدہ سر سجدے سے اٹھاتے نہیں، فرمایا سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے محبوب کی گود اور قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ سر سجدے میں روح عرش معلیٰ پر، خالق سے ایسا تعلق، بیچ میں کوئی بندہ نہ ہو۔ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو اللہ سے ایسا تعلق بنتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو دل کے قریب ہے، پوچھتے تھے من انتی، تم کون ہو؟ وہ کہتی تھی میں عائشہ۔ کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کون ابو بکر؟ ابو قحافہ کا بیٹا۔ کون ابو قحافہ؟ ارے اللہ سے تعلق ایسا ہو کہ آدمی کو سب پرائے اور اجنبی نظر آنے لگے۔ ہم نماز میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے، بعض لوگ امام سے پہلے رکوع میں اور سجدے میں چلے جاتے، نماز میں بھی دل میں یہ ہوتا ہے یہ جو ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سے تو میں نے لینا ہے اور اس کو دینا ہے، اور دما تداوی لیو اور دد کپڑے سنگ دی، اور نہیں بھائی نہیں، کن مع الخالق بلا خلق، اللہ سے ایسا تعلق بیچ میں مخلوق نہ ہو، اور کن مع الخلق بلا نفس، اور پھر لوگوں سے ایسا تعلق کہ بیچ میں نفس کی شرارت نہ ہو، نفس کی شرارت نہ ہو۔ ایک نماز، ایک جمعہ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ یہ میرے جذباتی سٹیٹمنٹ اور سینٹیمنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ بے شک نماز، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہیں، ہمیں نہیں روک رہی۔ ہماری نماز وہ نماز نہیں جس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔